اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خزانہ امت کو دعا کا دیا ہے، اور آپ کی دعاؤں کے دو پہلو ہیں، ایک علمی اور عرفانی پہلو ہے، اور دوسرا آپ کی دعاؤں کا یہ عملی اور جسمانی پہلو ہے۔ علمی اور عرفانی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی دعاؤں کو جب آپ دیکھیں تو دعاؤں کے ترجمے کو آپ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، کیسی پاکیزہ تعلق ہے، کیسی انہماک ہے آپ کی شخصیت کے اندر اللہ کی ذات میں، اور کیسے اللہ کی ذات و صفات کے حقائق اور اسرار آپ پر کھلے ہوئے ہیں، اور کیسا آپ کو اللہ پہ ایک ناز ہے، اور آپ دعاؤں کے اندر اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ گویا کہ پردہ غیب آپ کے سامنے پردہ شہود نظر آتا ہے، آپ اس طرح مانگتے ہیں اللہ سے جیسے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ تو یہ عرفانی پہلو، علم پہلو، جب ان دعاؤں کے حقائق کی ترجمے کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا عملی اور جسمانی پہلو ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سلیقہ کیا ہے مانگنے کا، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اور اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ کیا ہر چیز یہ اللہ سے مانگ لیں؟ بے شک ہر چیز مانگ لیں، لیکن ہر چیز میں کون سی چیز مانگنے کی ہے، مومن کی کیا شان ہو کہ اللہ سے کیا مانگے، آپ کا کیسا کیلیبر ہو کہ کس لیول کی چیز اللہ سے مانگے، اور کتنی مقدار میں مانگے، کیسی کیفیت میں مانگے، تو وہ نبی پاک کی عملی اور آپ کی جسمانی جو پہلو سے نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو دعاؤں کے دو طرح کے، ایک عرفانی اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جسمانی پہلو، ان کے ذریعے سے دعاؤں کے حقائق کھلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا عالم کیا ہے۔ اس لیے آپ نے امت کو بھی دعائیں تلقین کی ہیں، اور خود آپ نے اللہ سے بھی دعائیں کی ہیں، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں کے دو طرح کے ذخیرے ہیں، ایک وہ دعائیں جو آپ نے اللہ سے مانگی ہیں، اللہ سے مناجاتیں کی ہیں، اللہ کی جو ہے شان اور مرتبت کو بیان کیا ہے، اللہ کی کبریاء ذات کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، تو گویا کہ ایک یہ آپ کا پہلو ہے کہ آپ نے جو اللہ سے دعائیں مانگی، اور دوسری وہ دعائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ امت کو سکھلایا اور امت کو تلقین کیا کہ تم اپنے اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہ سے یہ مانگو۔ تو ایک وہ پہلو جو آپ نے خود اللہ سے مانگی، اور ایک وہ دوسرے کے امت کو تلقین کیا کہ تم اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرو۔ اب امت کو جو دعائیں تلقین کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو بیداری کی ہیں، تیقظ کی ہیں، بیداری میں آپ نے امت کو دعائیں سکھلائیں اور دعائیں کر کر کے بتلایا کہ یہ مانگنا ہے، اور بعض وہ دعائیں جو منام اور نیند کی ہیں، نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پیارے نبی کسی اللہ کے ولی کے خواب میں آ کر دعا بتلاتے کہ یہ دعا مانگو۔ تو دو طرح کے ذخیرے ہیں، ایک تیقظ کی حالت کی دعائیں جو آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائیں اور پھر روایت ہوتے ہوئے آج کتب حدیث کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور دوسری منامی نیند کی حالت میں کسی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، تو وہ تلقین کی امت کو۔